نمبر 31، اچھی گفتگو کرنا۔ 31واں عمل ہے انسان جس سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، اچھی گفتگو کرے، یعنی میٹھی اور شیریں زبان استعمال کرے، تاکہ جب بھی لوگ اس کو یاد کریں تو کہیں فلاں آدمی تھا جس کی زبان بڑی اچھی تھی، اخلاق بہت اچھے تھے، خندہ پیشانی سے ملتا تھا، ہر بات نرمی سے کرتا تھا، تکلیف دہ باز کو بھی صبر کر کے سہ لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی جس کی گفتگو اچھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ سلام کو رواج دو، اور اسی طرح جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اس وقت تہجد کی نماز پڑھو، صلہ رحمی کو قائم کرو۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے وَأَطِبِ الْكَلَامَ، پاکیزہ کلام کرو، اطیب الکلام، پاکیزہ کلام۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے اپنی گفتگو سنجیدہ رکھے، صاف ستھری اور میٹھی گفتگو رکھے تاکہ لوگ اس کو پسند کریں۔ نمبر 32، نیک اعمال کا ذخیرہ کرنا۔ نیک اعمال کا ذخیرہ کرنا، اس کا مطلب ہے انسان اپنی زندگی میں عبادت کا، تلاوت کا، تسبیح کا، صدقہ خیرات کا، راتوں کے اٹھنے کا ایسا ذخیرہ رکھے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی مشکل میں پھنس جائے تو اللہ کے سامنے اپنے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا سکے، اللہ سے دعا کر سکے یا اللہ میری زندگی کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اور بسا اوقات وہ عمل انسان کو مشکل سے نکال دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری بابو حدیث الغار میں ایک واقعہ ہے، 3 آدمی غار میں چلے گئے، بارش لگی ہوئی تھی، پناہ لی، اور چٹان سامنے سے غار پہ گری، منہ بند ہو گیا۔ اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اب ہر ایک آدمی اپنا عمل بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو موت سامنے نظر آنے لگی، اب ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے اپنا عمل یہ پیش کیا کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، لیکن میرے والدین تھے، میں جب بھی بکریاں چرا کے آتا تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دفعہ میں بکریاں چراتے ہوئے آگے چلا گیا، واپسی میں تاخیر سے پہنچا، میرے والدین سو گئے، تو لیکن میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ اب اس کے بچے اس کے ساتھ چمٹ گئے، پاؤں کے ساتھ دودھ مانگ رہے ہیں، یہ کہتا پہلے میں اپنے والدین کو پلاؤں گا، یہاں تک کہ ماں باپ کی آنکھ کھلی رات کے آخری پہر میں، اور یہ پوری رات کھڑا رہا۔ کہا اے اللہ میں نے یہ مشقت صرف اور صرف تیری رضا کے لیے برداشت کی تھی، اگر یہ عمل قبول ہے اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، مزدوری لینا بھول گیا، وہ چلا گیا، میں نے اس مزدوری کو کام میں لگایا، یہاں تک کہ پہلے ایک بکری کا بچہ خریدا، اس سے بکریوں کا ریوڑ ہوا، پھر گائیں، پھر اونٹ، پھر چرواہے، تو اس طرح ایک بہت بڑا سلسلہ بن گیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد وہ آیا، کہا وہ اتنا عرصہ پہلے میں نے ایک دن تیرے پاس کام کیا تھا، وہ مزدوری میری باقی ہے، وہ میری مزدوری دے دے۔ اس نے کہا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں گائیں ہیں سب تیری ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ایک دن کی مزدوری ہے، تو مذاق کر رہا ہے؟ کہا مذاق نہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو کہا یا اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ سب بکریاں، گائیں، بیل، اونٹ اس کو دیے، اگر یہ عمل پسند ہے چٹان ہٹا دے۔ تو تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی، لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرے آدمی نے اپنے عمل بتایا کہ یا رسول پیش کیا اللہ کے سامنے کہ مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بڑی محبت تھی، بہت عشق ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے دینار جمع کیے، اشرفیاں جمع کر دی، اور جب میں اس کے قریب جانے لگا گناہ کے ارادے سے، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، میرے قریب نہیں آنا مگر حق راستے سے، یعنی مطلب تھا نکاح کے بغیر میرے قریب نہ آؤ۔ تو کہا میں نے وہ سارے دینار بھی اس کو دے دیے، اور اس جملے کو جو سنا اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، تو یہ گناہ سے باز آ گیا، اپنی زندگی اس نے نیکی اور عبادت میں گزاری۔ تو کہا اے عمل، یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ تو چٹان بالکل ہٹ گئی۔ تو دیکھیں یہ تینوں کے پاس ایک ایک عمل تھا، جس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو مصیبت سے نکالا۔ تو میں نے ایک بات کی کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے نیک اعمال کا ذخیرہ ضرور رکھے کہ اگر کسی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کے سامنے کوئی اپنا عمل پیش تو کر سکے۔ آج ہماری زندگی کے 40 سال
35 سال گزر گئے، کبھی تنہائی میں سوچیں کوئی رات ایسی ہے جو ساری اللہ کی عبادت میں گزری ہو، کوئی دن ایسا جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہو، کوئی ایسی فرض نماز جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آیا ہو، کوئی ایسا مال جو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، کیا صدقہ خیرات، کیا صوم و صلات کی پابندی، لوگوں کے ساتھ تعاون اور خیر خواہی، اگر کوئی ایسی نیک عبادت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ نمبر 33، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا۔ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، اس سے مراد نیک اعمال میں آگے بڑھنا، کہ انسان کی کوشش اس میں ہو کوئی بھی نیک عمل ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا رہے تاکہ اس کے اعمال کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، تو یہی لوگ نیک لوگ ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کی اس آیت میں ایمان والوں کی صفت کیا بیان ہوئی، نیک اعمال میں آگے بڑھنا۔ آج کوشش ہوتی ہے دنیا میں آگے بڑھتے ہیں کہ فلاں کی نوکری میں تنخواہ 20,000 ہے، بھائی کس طرح 25 ہو جائے، فلاں کا ایک مکان ہے تو میرا ایک کیوں ہے 2 ہو جائے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس 2 ہو جائے، اس کے پاس فلاں ماڈل کی ہے میرے پاس فلاں کی ہو جائے، اس کے پاس موبائل اتنے کا میرے پاس اتنے کا ہونا چاہیے۔ تو گویا آج سبقت ہے دنیا میں، اور دین بتاتا ہے سبقت کرو اعمال میں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ہم سے تو فرائض میں سستی ہیں، فلاں تو اشراق اوابین تہجد بھی پڑھتا ہے، ہم سے تو ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا، فلاں تو 3 سپارے تلاوت کرتا ہے، ہمارا وقت مسجد میں نہیں گزرتا، اس کا گھنٹوں گزرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام میں اس میں سبقت ہوتی تھی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو لے کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے تھے میں آدھے گھر کا سامان لایا تھا اور میں نے سوچا تھا آج میں سبقت کر جاؤں گا کہ میں آدھے گھر کا سامان لایا ہوں، آج میں سب سے آگے ہوں گا، ابو بکر صدیق سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب میں آیا اور میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تم کیا لے کر آئے، فرمایا میں سارے گھر کا ساز و سامان لے کر آیا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا تم کیا لے کر آئے، فرمایا آدھے گھر کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی، فرمایا لا اسابقک الی شیء ابدا، میں کبھی بھی نیک اعمال میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا میں کبھی بھی تم سے سبقت نہیں کر سکتا، میں سمجھتا تھا میں آدھے گھر کا سامان لایا، میں آگے بڑھ گیا، لیکن پتہ چلا تم تو سب کچھ لے کر آئے۔ تو اندازہ کیجئے ابو بکر صدیق کا کیا ایمان ہے، حضور کے ایک فرمان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے پر سب کچھ لے کر آئے۔ آج تو ہمارے لیے 100 روپیہ دیتے وقت بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پر دیں یا نہ دیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں دیں نہ دیں، آخر کوئی سکہ ملتا ہے 5 روپے 2 روپے کا تو وہ دے کر بھی احسان جتلاتے ہیں، خدا کے نام پر 5 روپے دیے۔ تو خدا سے آج مانگتے ہم لاکھوں روپے، اور خدا کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 34، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ 34واں عمل ہے دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو اور انسان اس کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ اگر یہ تکلیف میرے اوپر ہوتی اور یہ حالات میرے اوپر آتے تو اس وقت میرا رویہ کیسا ہوتا۔ تو اگر ایسے کوئی حالات آئیں تو انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ حضرات صحابہ اکرام کا یہی جذبہ تھا۔ جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان صحابہ کو کہتے ہیں مہاجرین، اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو کہتے ہیں انصار۔ تو اب ان مہاجرین کا جو کچھ مال تھا سب کچھ مکہ میں رہ گیا، اب مدینہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آپ علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، مواخات قائم کی۔ جب یہ صحابہ پہنچے ہیں، اب دیکھیں صحابہ میں ہمدردی، آپس کی محبت اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا یہ کس قدر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک صحابی کا بھائی بنایا گیا۔ تو اب وہ جو صحابی ہیں وہ ان سے کہنے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے،
کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو تم بتاؤ، میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزار کے تم اس سے شادی کر دینا۔ میرا یہ گھر ہے اور آدھا گھر میں تمہیں دیتا ہوں، جو حصہ تمہیں پسند ہے آدھے گھر میں تم میرے ساتھ رہو گے، اور میرا یہ کاروبار ہے، اس کاروبار میں تم میرے ساتھ شریک ہوں گے، اور میرا یہ مال ہے، اس مال میں آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ میرا ہے۔ آج تو دیکھو سگا بھائی ہے نا، وہ اپنے بھائی کو اس کا حصہ نہیں دیتا، بھائی کو میراث نہیں دے رہا، بڑا بھائی ہے وہ سب مال پہ قابض ہو جاتا ہے، وہ کہتے کمایا تو میں نے، تم تو چھوٹے تھے، پڑھایا میں نے تمہیں، لکھایا میں نے تمہیں، اپنے بھائی کو حصہ نہیں دے رہا اس کا۔ اور یہاں کیا ایمان کا جذبہ ہے کہ بھائی نہیں ہے سگا، یہ انصار مدینہ کے لوگ، وہ مکہ کے لوگ، صرف حضور نے آپس میں تعلق قائم کروایا تو کتنی محبت ہے کہ اس کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے رہے۔ یہ نہیں کہا جو بیوی مجھے پسند نہیں، کہا جو تجھے پسند ہے اس کو طلاق دوں گا۔ اپنے گھر میں تجھے شریک، کاروبار میں شریک کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی جگر گردے کی بات ہے۔ تبھی تو اللہ نے صحابہ کی قرآن میں تعریف کی ہے، اسی لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ نے یہ صفتیں اس لیے بیان کی، ان میں یہ جذبہ ایمان کا بڑا تھا، حضور کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے مشورہ لیا، دشمن حملہ کرنے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے حملہ کر دیا؟ ہماری تعداد تو کم ہے، یہ تمام لشکر مل کر حملہ کر رہے ہیں، تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ پریشان مت ہو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کہو کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، اللہ کی قسم ہم لوگ چھلانگ لگا دیں، اگر آپ کہو کہ گھوڑے سمندر میں ڈال دو ہم دوڑا دیں گے، آپ کہو گے اپنے بچوں کو چھوڑ دو ہم بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، آپ فرماؤ گے آگ میں کود جاؤ، اللہ کی قسم آگ میں چھلانگ دے دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کی محبت اس درجے کی محبت ہے، یعنی اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی، بس حضور کا فرمان ہوتا تھا اور وہ آگے ہر قسم کے لیے تیار ہوتے تھے۔ نمبر 35، تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس کرنا یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اس کا مطلب ہے انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ دیکھیں ایک ہے ظاہر کی اصلاح کرنا، ایک ہے باطن کی اصلاح کرنا۔ آج ہماری ساری فکر ظاہر پر ہے، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گھڑی، اچھا موبائل، اچھی جوتیاں، بہترین گاڑی، بہترین مکان، ساری محنت ظاہر پر ہو رہی ہے، اندر پر باطن پر محنت نہیں ہے۔ قرآن کریم فرما رہے کامیاب انسان کون ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کیا، وہ کامیاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے اندر کو ٹھیک کرے گا۔ تو ہماری محنت ظاہر پر ہے، اس لیے آپس میں محبتیں نہیں، اگر اندر پر محنت شروع ہو جائے گی تو عبادت میں لذت آئے گی۔ ہم اولاد کے لیے بھی سب کچھ کرتے ظاہر کا، اولاد کے بھی باطن پہ محنت نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ کوشش ہے کہ بچہ اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، مہنگے اسکول میں پڑھے، اچھی جوتیاں اور موبائل استعمال کرے، کبھی یہ محنت نہیں کی اس کا اندر ٹھیک ہو جائے، اس کے باطن کی اصلاح ہو جائے، اس کے دل میں اللہ رسول کا ڈر آ جائے، عبادت کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو ہم نے چونکہ مادیت پر محنت کی، اس لیے بچہ بڑا ہو کر بھی مادیت اسی کے پیچھے لگتا ہے، اندر کا انسان ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہیں آتا۔ وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا پیسے اور دولت کی حرص و ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ تو بہرحال انسان کو اصل جو کوشش کرنی چاہیے وہ اپنے باطن پر کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے اسی کو تزکیہ نفس کہا۔ 36ویں نمبر پر ایک اہم وصف ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ شریعت میں اس کی بڑی تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، نیک آدمی کی صحبت اور برے آدمی کی صحبت اس کی مثال اس طرح ہے، کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، جس طرح کے مشک والے کی مثال ہوتی ہے اور جسی طرح ایک بھٹی والے کی مثال ہوتی ہے۔ لا یعدمک من صاحب المسک اما تشتریہ او تجد ریحہ، اور مشک والی کی مثال اس طرح ہے کہ جب آپ اس کے پاس جا کر بیٹھو گے یا تو آپ اس سے خریدو گے، اور اگر نہ بھی خریدو، جتنی دیر آپ بیٹھے رہو گے تو آپ کو مشک اور عنبر کی خوشبو اور اس کے جھونکے محسوس ہوتے رہیں گے۔ وقیر الحداد یحرق بدنک او ثوبک او تجد منہ ریحا خبیثۃ، اور بھٹی والی کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھو یا وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا آپ کے بدن کو جلا دے گا، اور اگر نہ بھی ہو تو بدبو اس کی آپ کو محسوس ہوتی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ اس لیے جتنے نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے اس کے اچھے فوائد اور ثمرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور جتنے برے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے اس کے نقصانات بھی انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضرات سلف اس بات پہ بڑا زور دیتے تھے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ حضرات سلف میں اس بات کا اہتمام رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک مثال لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ ساری زندگی جمع دار رہا، بیت الخلاء کی صفائی کرتا تھا، گٹروں کی صفائی کرتا تھا۔ ایک دن وہ مشک اور عنبر والے کے پاس سے گزرا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو لوگ آتے رہے، اس کو مختلف چیزیں سنگھاتے رہے، لیکن اس کو ہوش نہ آیا۔ کسی نے کہا مرگی کا دورہ پڑا ہے، کسی نے کہا اس پہ غشی طاری ہے۔ اتنے میں ایک اور جمعدار وہاں سے گزرا اور وہ گیا گٹر سے نجاست نکال کے لایا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے آ کر اس کو وہ نجاست سونگھائی تو ایک دم اس کو ہوش آ گیا۔ تو اس نے لوگوں سے کہا اصل بات یہ ہے، تو چونکہ زندگی گزری تھی گندگی میں، بیت الخلاء کی صفائی میں، گٹروں کی صفائی میں، نالوں کی صفائی میں، اس لیے جب یہ مشک اور عنبر کی دکان کے پاس سے گزرا، خوشبو کی دکان کے پاس سے گزرا، تو اس کو برداشت نہ کر سکا، اس کی تاب نہ لا سکا تو بے ہوش ہو گیا۔ اور جب میں نے اس کو گندگی سونگھائی تو اس کو ہوش آ گیا۔ تو چونکہ ہماری مثال وہی ہے، بری صحبتوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اس وجہ سے ہمارے دلوں پہ قرآن کا اثر، حدیث کا وہ اثر ہوتا دکھائی نہیں دیتا جو حضرات سلف کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حدیث موقوف فرمایا، لو ان قلوبک طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی بھی یہ تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ دل گناہوں سے آلودہ ہیں، اس لیے تلاوت کا وہ اثر، وہ لذت دل میں محسوس نہیں ہو رہی۔ ورنہ حضرات سلف کی حالت یہ تھی، جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو ان کی زندگی میں اس کا نمایاں اثر سامنے آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ یوسف تلاوت کر رہے تھے، اور اس دوران آپ کے رونے کی اتنی آواز تھی کہ پچھلی صفوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی، اور جب ان آیات پر پہنچے تو آپ کو ہچکیاں لگ گئی، اور جب گھر لایا گیا تو کئی دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ جب یہ آیات پڑھ رہے تھے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ غم کی حالت میں فرماتے تھے، ہائے افسوس ہے یوسف پر کہ میری آنکھیں سفید ہو گئی ہیں غم کی وجہ سے، اور درا حالے کہ وہ اس غم کو برداشت کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یقیناً میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم کی اور اپنی پریشانی کی اللہ کی طرف،
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو بہرحال تلاوت کا ایسا اثر ان کی زندگی پہ تھا۔ تو جتنے اچھے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے انسان کا باطن اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر صحبت کا اثر ہے۔ جو انسان مالداروں کی صحبت میں رہتا ہے اس کے دل میں مال کی محبت، عہدے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو تاجروں کی صحبت میں رہتا ہے اس کے دل میں تجارت کرنا، دھوکہ دہی کرنا، یہ چیزیں زندگی میں آتی ہیں۔ جو عورتوں کی صحبت میں رہتا ہے زیادہ باتیں کرنا، خاموش نہ رہنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دوسروں کے عیوب نکالنا، لعن طعن کرنا، یہ اس کی زندگی میں آتا ہے۔ اور جو فاسق فاجر لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اس پہ ندامت نہیں ہوتی۔ اور جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اعمال کرنے کی بھی، اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب بھی اللہ رسول کی بات سنتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، رقت قلب ہوتا ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہے، اس کی 4 نشانی ہے۔ جب دل نرم ہوگا سب سے پہلی نشانی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، دوسری نشانی انسان کی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی، دنیا سے محبت اور تعلق کم ہوگا، تیسری نشانی موت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان کا ہم وقت عبادت میں، تلاوت میں دل لگے گا، نیک اعمال میں، ذکر اور اذکار میں اس کا دل لگے گا، تو سمجھنا چاہیے انسان کا دل نرم ہو گیا۔ تو بہرحال گویا 36واں اہم وصف تھا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 37 پڑوسیوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہم میں سے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب اور احترام اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف میں یہ وصف بھی تھا، بڑوں کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آتے تھے۔ اس کی مثال تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کہیں راستے میں جا رہے ہوتے، سواری پر بھی ہوتے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں اگر راستے میں نظر آ جاتے، یہ دونوں حضرات سواری سے اتر جاتے، حضرت عباس کو سواری پر بٹھاتے اور سواری کی نکیل پکڑ کے پیدل چلتے تھے۔ کسی نے کہا آپ کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، فرمایا نہیں، یہ حضور کے چچا ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے۔ حالانکہ امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات بہت زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب وہ آتے رہے، انہوں نے منع فرمایا کہ آپ نکیل نہ پکڑو، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ کا مقام بلند ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ہمیں حکم ہے کہ بڑوں کے ساتھ اسی طرح ادب سے، تعظیم سے پیش آئیں۔ تو حضرت زید نے ان کا ہاتھ لے کر چوما، فرمایا پھر ہمیں بھی حکم ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ جب آپ کو حکم ہے بڑوں کے ساتھ تعظیم ہو تو ہمیں بھی حکم ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو۔ تو بہرحال یہ 37واں اہم حکم ہے، بڑوں کا ادب اور احترام رکھا جائے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ نمبر 38 دعوت قبول کرنا۔ دعوت قبول کرنا یعنی اگر کوئی مسلمان دعوت دے اور وہ خصوصی دعوت ہے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ کل 6 ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یہ کون سے 6 حق ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری ملاقات ہو تو تم ان کو سلام کرو۔ نمبر 2 وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نمبر 3
وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو۔ نمبر 4 وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْهُ، تو تم اس کو يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہو۔ نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت کرو۔ نمبر 6 وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کی نماز جنازہ پڑھو اور جنازے کے ساتھ چلو۔ تو گویا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان 6 حقوق میں ایک حق ہے دعوت کو قبول کرنا۔ تو اگر خصوصی کوئی دعوت دے تو انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک عمومی دعوت ہے جس میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس میں اگر کوئی آدمی شرکت نہ کرے یا اپنا عذر بیان کر لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یا کہیں معلوم ہو کہ ایسی دعوت ہے اس میں وقت زیادہ لگے گا، یا اس میں فحاشی اور یعنی بے حیائی ہوگی، گانا ہوگا، بے پردگی ہوگی، وہاں اگر آدمی شرکت نہیں کرتا تو اچھی بات ہے تاکہ منکر کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اگر کوئی خصوصی دعوت کسی شاگرد کی، کسی دوست اور ساتھی کی، اسی کی خاطر وہ کھانا پکایا گیا، پھر وہ شرکت نہیں کرتا تو ایسا آدمی دوسرے مسلمان کے حق کو پورا نہیں کر رہا، گناہ گار ہوگا۔ نمبر 39 وعدے کو پورا کرنا۔ 39ویں اہم صفت ہے وعدے کی پاسداری۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم وعدوں کو پورا کرو، یقیناً وعدوں کے پورا کرنے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور نمبر 3 جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں نفاق کی نشانی۔ تو حضرات سلف میں اس کا اہتمام رہا، جب بھی کسی سے وعدہ کرتے تھے بھرپور کوشش کرتے تھے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی۔ نمبر 40 اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے قلت یا رسول اللہ من نجات، انسان کی نجات کن اعمال میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے اہم اعمال بیان فرمائے، 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ فرمایا جو ان 3 باتوں کا خیال رکھے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ رب العزت اس کی نجات فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، یعنی گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو، گھر کے اندر رہو۔ نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے نجات ہے۔ اب دیکھا جائے تو ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، عموماً جتنے بھی گناہ ہوتے نظر آتے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں۔ باقی تمام اعضاء سے ایک ایک گناہ ہوتا ہے، کسی سے 2 ہوں گے، لیکن زبان وہ عضو ہے کہ جس سے 30 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے، 30 گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ باقی اعضاء سے بیک وقت 1 یا 2 گناہ ہیں، اس سے زیادہ عموماً نہیں ہے، لیکن زبان سے اتنے گناہ ہیں۔ مثلاً زبان سے 1 گناہ سرزد ہوتا ہے گالی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر کی طرح۔ اب کتنے ہیں جن کے صبح و شام ہو رہی ہے اور وقت ان کا گالی میں گزر رہا ہے۔ اسی طرح زبان سے 1 گناہ سرزد ہوتا ہے کسی کو کافر کہنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باع بها احدہما، اگر ایک آدمی دوسرے کو کافر کہتا ہے حالانکہ وہ کافر نہیں ہے
تو یہ کفر کسی ایک کی طرف لوٹ کر آئے گا. جس کو کہا ہے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو گویا کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ کر آئے گا. اب یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی زبان سے لعنت کرنا ایک بڑا گناہ ہے، یہ بھی زبان سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، صدیق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. اسی طرح زبان سے ایک گناہ سرزد ہوتا ہے دغلی پالیسی کرنا. دغلی پالیسی کا مطلب ہے ہر ایک کے سامنے بات کرنا اسی کے انداز میں، ایک کے سامنے ایک چہرے سے جانا، دوسرے کے سامنے دوسرے چہرے سے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دو چہروں والے ہوں. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ایک کے سامنے جاتے ہیں ایک چہرے کے ساتھ، دوسرے کے سامنے جاتے ہیں دوسرے چہرے کے ساتھ. یعنی ایک کے سامنے جاتے ہیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. دوسرے کے سامنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں. ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لاتا ہے تاکہ کسی طرح ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے. تو یہ جو آدمی ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن بدترین عذاب اللہ اس کو دے گا. اب دیکھیں یہ گناہ بھی زبان سے ہو رہا ہے. اسی طرح ایک بڑا گناہ چغل خوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خوری کا مطلب ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا اس نیت سے تاکہ شر ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. اب یہ بھی زبان سے. تو میں عرض کر رہا تھا زبان انسان کے جسم میں وہ عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جس کی زبان قابو میں آ گئی وہ بہت سے گناہوں سے بچ گیا. جسم کا ہر گوشت بڑھتا ہے، ران کا گوشت ہے، پشت کا گوشت ہے، ہاتھوں کا، بازو کا، پیٹ کا، لیکن زبان کا گوشت نہیں بڑھتا. یہ اس طرح نہیں بڑھ رہا جس طرح ران اور پیٹ کا اور انسان کے دیگر اعضاء کا گوشت ہے. اللہ نے زبان میں کوئی ہڈی نہیں رکھی، لیکن جب انسان کسی کو گالم گلوچ دے دیتا ہے تو 6 فٹ کے انسان کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے. اللہ نے زبان کی حفاظت کے لیے اس کو پیچھے سے لگام رکھی ہے، لگام کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور آگے سیفٹی کے لیے 32 دانت اور دانتوں کے سامنے ہونٹ، اور ہونٹوں میں بند کر کے زبان کو اسی لیے رکھا تاکہ کوئی انسان اس کا غلط استعمال نہ کرے. اس لیے بہرحال جب بھی انسان بات کرے سوچ سمجھ کے کرے. عقل مند انسان سوچتا ہے پھر بولتا ہے، بے وقوف آدمی بولنے کے بعد پھر سوچتا ہے. انسان پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے آتی ہیں، خاموش رہنے والے پر زیادہ پریشانیاں نہیں آتی. اسی لیے حدیث میں من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے تھے کہ اگر انسان کے لیے گفتگو کرنا چاندی کی طرح ہے تو خاموش رہنا سونے کی طرح ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے. سونا چاندی سے بہتر ہے. اس لیے عموماً وہی آدمی ندامت میں پڑتا ہے کہ جو آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے، اور وہ محفوظ رہتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. تو بہرحال ایک اہم حکم 40ویں نمبر پر تھا اپنی زبان کی حفاظت کر